بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی کے آرمی چیف پر سنگین الزامات، غصے سے آگ بگولا عمران خان سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن عمران خان اپنی اس کوشش میں ناکام رہے۔ یہ معاملہ اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کریں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور حکومت میں فی الحال تو دو ایسی خواتین ہیں جن کی قید یا حراست میرے ذہن میں آتی ہے، جو سزا یافتہ نہیں تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز شریف کو نیب کے ایک کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، حالانکہ ان کی دوسرے کیس میں وہ جو ان کو سزا ہوئی تھی اس میں ضمانت ہو گئی تھی، بعد میں وہ بری ہو گئی تھی۔ لیکن وہ جب اپنے والد کو ملنے لاہور جیل میں گئیں تو ان کو نواز شریف کے سامنے مریم نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا تھا نیب کے ایک کیس میں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہو تو دوران حراست تھیں یا ویسے ہاسپٹل میں تھیں، آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور، جنہیں ادی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور چاند رات تھی، اگلے دن عید تھی، اور انہیں ہاسپٹل سے اس رات گرفتار کیا گیا اور جیل لے جایا گیا، کراچی جیل۔ اور دونوں پر کوئی دونوں کو سزا نہیں ہوئی تھی، دوران تفتیش یا تحقیقات ہی دونوں خواتین کو نیب نے گرفتار کر لیا تھا۔ اب میرے ذہن میں کوئی اور خاتون اس طرح نہیں آتی کہ جس کو دوران تفتیش یا اس طرح گرفتار کیا گیا ہو۔ تو یہ دو خواتین ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ سیاسی خواتین، دونوں، ایک آصف علی زرداری کی ہمشیرہ، دوسری سابق وزیر اعظم آصف علی زرداری صدر رہ چکے تھے، اور دوسری جو ہے وہ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم کی بیٹی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور آصف علی زرداری اس وقت صدر پاکستان ہیں، اور مریم نواز کے چچا جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ اگر یہ چاہیں، یہ دونوں حضرات یا ایک خاتون اور 2 حضرات، تو یہ عمران خان یا ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ کون سا ایسا سلوک ہے جو اگر یہ کرنا چاہیں، تکلیف دینا چاہیں، ایذا دینا چاہیں، چیخیں نکلوانا چاہیں، تو کیا یہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آج جو عمران خان اور بشرا بی بی کی پیشی تھی، مشترکہ پیشی تھی، وہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اور اس میں پیشی کے موقع پر جب بشرا بی بی کمرہ عدالت میں آئیں تو اس دوران وہ جرنلسٹ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ عمران خان نے کوشش کی کہ ان کو بازو سے پکڑ کے یا ایک سائڈ پر لے جائیں، لیکن وہ اس کے باوجود بشرا بی بی نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ بشرا بی بی نے کہا کہ اگر مجھے یا عمران خان کو کچھ ہو گیا، تو انہوں نے نام لیا کہ جنرل عاصم منیر، اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈی جی ISI جنرل جو نویر احمد انجم ہیں وہ، اور انہوں نے پھر DGC کا نام لیا جنرل فیصل نصیر۔ اب میرا ذاتی خیال ہے کہ فیصل نصیر اب DGC نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری معلومات اتنی مستند نہ ہوں، لیکن یہ میرا خیال ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا شاید۔ بہرحال یہ اتنا سنگین الزام ہے، اور یہ الزام کون خاتون لگا رہی ہے؟
اس کے علاوہ بھی انہوں نے باتیں کی کہ جناب میں بنی گالہ میں جو میں شہد کھاتی ہوں میرے شہد میں ملاوٹ کر دی گئی، یعنی ایک قیدی خاتون اس کو شہد کھانے کی سہولت ہے، چلیں اس معاملے میں ہم نہیں جاتے، لیکن یہ الزام ایک مجرمہ یا مجرم خاتون، اب پتہ نہیں مجرم خاتون کے لیے مجرمہ استعمال کرنا چاہیے یا مجرم ہی استعمال کرنا، یہ بنیادی طور پر تو مجرم ہے، سزا یافتہ مجرم ہے۔ 2 مقدمات میں، ایک وہ توشہ خانہ اور دوسرا وہی آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ عدت والا۔ اچھا، اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میں بے ضمیر لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں باضمیر لوگوں سے مخاطب ہوں، یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ میں فوج کے اندر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہ بقول ان کے باضمیر ہیں، یعنی جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب ضمیر کی بات بشرا بی بی کر رہی ہیں تو کیا کہیں، خاتون ہیں، چلیں تو اگر اتنی باضمیر تھیں تو 5 بچوں کو چھوڑ کے مرید کے ساتھ، پھر آپ کو پتہ ہے مرید کے نہیں، مرید کے ساتھ، مرید کے تو ایک جگہ ہے، لیکن یہ الزام وہ خاتون لگا رہی تھیں اس ملک کے آرمی چیف پر، جن خاتون کے بارے میں پہلی مرتبہ، جہاں سے یہ اختلافات کا آغاز ہوتا ہے، پہلی مرتبہ جس خاتون کے بارے میں عمران خان کو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، جنہیں ڈی جی آئی کہتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جا کے ایک فائل ان کے خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ حضور اس فائل میں سب کچھ ثبوت موجود ہیں، آپ اپنے گھر پر اپنی اہلیہ پر نظر رکھیں، نظر دوڑائیں، تو کروڑوں روپے کے تحائف وصول کیے جا رہے ہیں ملک ریاض سے، ہیرے کی انگوٹھیاں، ہیرے وصول کیے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے وصول کیے جا رہے ہیں تھرو فرا گوگی اور احسن جمیل گجر اور عثمان بزدار، تو ذرا خیال کریں۔ تو بجائے اس کے کہ اس پر وقت کا وزیر اعظم کوئی نوٹس لیتا تو اس نے کہا تیری یہ مجال، اور جنرل باجوہ سے کہا کہ اس کو فوری طور پر ہٹا دو یہاں سے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس سارے معاملے کا آغاز ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کو ہمارے سامنے اسی ادارے نے صادق اور امین بنا کے پیش کیا، ایماندار، دیانتدار، پھر اسی ادارے کے افسران، اب ظاہر ہے کسی ملک کی سب سے بڑی اور محترم یا جو بھی آپ کہہ لیں کریڈیبل انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ آپ کے سامنے کوئی چیز رکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ مستند ہوگی وہ معلومات۔ اب کوئی وزیر اعظم کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتا، نہ ان کا مقصد وزیر اعظم کو بلیک میل کرنا تھا، خبردار کرنا تھا کہ حضور آپ کے دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ ہو کل کو آپ کو بھگتنا پڑے، اور وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے، وہی تحائف، وہی ساری 2 نمبری۔ تو اب بھی ہمارے کچھ نادان دوست یہ ماننے کو تیار نہیں کہ عمران خان نے کبھی کوئی جرم کیا یا اس سے کوئی جرم سرزد ہو سکتا ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ ایماندار ہے، وہ دیانتدار ہے، اس کو ملک سے محبت ہے، ملک سے محبت میں وہ پاگل ہوا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ ان کے دائیں بائیں دیکھیں تو وہی کہتے ہیں مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ اب کیا کہیں، ذاتی معاملات کو تو آپ ایک طرف چھوڑیں، جو ملک کا نقصان کیا ہے، اس ملک کی بیوروکریسی کا آپ دیکھیں۔ وہ عثمان، اچھا ہم لوگ یہ بھی حیران ہیں کہ عثمان بزدار پر اربوں کھربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے، محمود خان پر اربوں کھربوں کی کرپشن کا الزام ہے، دونوں پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، دونوں آزاد پھر رہے ہیں۔ لیکن آج یہ جو بشرا بی بی نے جو فرمایا ہے تو یہ تو یا تو سوچی سمجھی سازش ہو سکتی ہے کہ ایک طرف ان کو کہا گیا ہو کہ تم کہو، اور عمران خان کہیں گے کہ نہیں ایسی بات نہیں کرو، اور فوج کے سامنے اپنے آپ کو بیبا بچہ بنانے کے لیے۔ اور پھر اسی روانی میں بشرا بی بی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب دیکھیں عمران خان انتقام لینے والا شخص نہیں ہے، ان کے دل میں انتقام نہیں ہے، یعنی یہ باور کروانے کی کوشش کہ آپ اگر عمران خان کو چھوڑ دیں گے تو یہ باہر آئے گا، اقتدار میں آئے گا، یہ آپ سے کو بالکل کچھ بھی نہیں کہے گا۔ کون ان باتوں پر یقین کرے گا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم جیسے کم علم اور ایک تو ہوتا ہے نا باخبر، بہت تھوڑی سی خبر
ملنے پر ہم پھولے نہیں سماتے اور فوراً ویڈیو بنا دیتے ہیں، میں میرے جیسے اور بھائی۔ اب وہ ادارے جن کا کام 24/7 ہر چیز کی ٹو میں رہنا، کھوج لگانا کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا، تو کیا ان لوگوں کو یہ سب کچھ معلوم نہیں ہوگا؟ اب بشریٰ بی بی دیکھیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ بشریٰ بی بی کو چاہے شہباز شریف کی پہلی حکومت ہو، نگراں حکومت ہو، یہ حکومت ہو، بشریٰ بی بی کو دوران تحقیقات یا تفتیش گرفتار نہیں کیا گیا۔ ان کی گرفتاری اس دن ڈالی گئی جس دن عدالت نے ان کو سزا دی توشہ خانہ کیس میں، وہ عدت والا کیس تو بعد میں اس میں سزا ہوئی ہے نا، یہ مطلب۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں ان جن خواتین کا میں نے ذکر کیا وہ تو دوران تفتیش گرفتار تھیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ یا تو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ چپ ہے تو کوئی نہ کوئی اندرون خانہ کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے، میرا آئی کوڈ بی رانگ، ضروری تو نہیں کہ ہر چیز جو آپ سوچتے ہیں اسی طرح ہو، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو بھی اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ فی الحال ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، وہ سینٹ کے الیکشنز کا انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت سازی مکمل طور پر جسے کہتے ہیں ایسن طریقے سے طے پا جائے کہ نہ پی ٹی آئی سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ کرے، جس طرح انہوں نے اسمبلی میں حلف لیا، سپیکر کے انتخاب میں، ڈپٹی سپیکر کے انتخاب میں، وزیر اعظم کے انتخاب میں، صدر کے انتخاب میں، وزرائے اعلیٰ کے انتخاب میں انہوں نے حصہ لیا اور ویلیڈیٹ کیا، الیکشن کی جو ساکھ ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، اس کو انڈورس کیا۔ باہر جو مرضی ہے دھاندلی کا شور مچاتے رہے، تو ایک کریڈیبلٹی، ایک ویلیڈیشن مل گئی۔ تو یہ سینٹ کا الیکشن کا معاملہ گزر جائے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا، ایک تو عید بھی گزر چکی ہوگی، اس کے بعد پھر 9 مئی بھی آنے والا ہوگا، اور پھر اس دوران ایک آدھ 2 ترمیمیں ہونی ہیں، وہ بھی ہو چکی ہوں گی، ایک قانون نیا بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد 9 مئی کی برسی پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بتایا جائے گا کہ ہم 9 مئی کو نہیں بھولیں، ورنہ کچھ نہ ہوا تو ہم لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید زیر زمین کچھ اور چل رہا ہے، اور شاید وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم 9 مئی کو نہیں بھولیں گے، شاید اب 9 مئی کو بھولنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔